لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ذکر خیر اکابرین کا سنتے رہنا چاہیے۔ بے شک اکابرین کے ذکر سننے میں بھی برکتیں ہیں اور اس کو سنانے میں بھی برکتیں ہیں۔ ہم سنا کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، آپ سن کر برکتیں حاصل کیجئے۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، محرم الحرام کی 1 تاریخ کو، نئے سال کو، اسلامی نیا سال کی پہلی تاریخ کو یوم عرس ہے۔ قاضی حضرت علامہ مولانا قاضی شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں الحمدللہ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت و اجازت بھی حاصل تھی۔ قانون شریعت آپ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ تقریباً دین سے شغف رکھنے والے، دین سے دلچسپی رکھنے والے تمام لوگ قانون شریعت کو پڑھتے ہیں۔ مدارس کے طلباء کرام تو خاص کر کے قانون شریعت، بار شریعت، یہ کتابیں علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ قانون شریعت کے مصنف ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں حضرت علامہ مفتی قاضی شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ محرم کی 1 تاریخ کو ان کا عرس ہے۔ 1 محرم 1410 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ جونپور ہر زمانے میں تاریخ کی دنیا میں غیر معمولی خوبیوں کا مالک رہا ہے۔ تہذیب و تمدن کے آئینے میں چمکتا رہا اور کشت فن و ادب کی یہاں سے ہمیشہ آبیاری کی گئی ہے۔ ہمیشہ علوم و فنون کے مرکز رہا ہے۔ اس کے چہرے پر حسن و بہار کا غازہ مسلا گیا، اس لیے تاریخ اسے شیراز ہند سے یاد کرتی ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کی یادگاریں الحمدللہ آج بھی اس سرزمین پر ہیں جو داستان ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ اس جونپور کے ماہرین میں افضل المتکلمین حضرت مفتی شمس الدین احمد رضوی جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ آپ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو علمی اعتبار سے ایک اعلیٰ اور معیاری خاندان تھا۔ نانا محترم اور جد امجد دونوں وقت کے جید صاحب لیاقت تھے اور اس وقت جونپور میں علم و حکمت کے چشمے بہا رہے تھے اور ماحول بھی علمی اعتبار سے بہت زیادہ سندر تھا، خوبصورت تھا۔ حضرت علامہ مفتی قاضی شمس الدین احمد علیہ رما کی ولادت جونپور کے ایک محلہ میر مسرت میں ہوئی۔ جعفری زینبی نسب آبا و اجداد شاہان مشرقی کے زمانے میں منصب قضا پر فائز تھے۔ تاریخ ولادت 28 ذی الحجہ 1322 ہجری 5 مارچ 1905 ہے۔ حضرت مفتی قاضی شمس الدین احمد کو ان دنوں بزرگوں کی شفقتوں اور پیدری محبتوں نے آپ کی بہترین نشو و نما کی اور اس علمی ماحول اور اعلیٰ سماج نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ قاضی شمس الدین احمد کی ابتدائی تعلیم جونپور میں ہوئی۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رما سے بھی درس لیا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت سن کر اجمیر شریف دارالعلوم معینیہ عثمانیہ پہنچے۔ کامل انہماک، مشغولیت اور یکسوئی سے دارالعلوم کے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ حدیث پاک اور امہات کتب کی حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے تعلیم حاصل کی۔ 1352 ہجری میں جب صدر الشریعہ نے اجمیر شریف چھوڑ کر بریلی شریف آپ واپس آئے اور 40 طلباء کی جماعت جو علوم و فنون کامل اور چندہ آفتاب و مہتاب تھے، جو حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ بریلی پہنچے۔ جب تک صدر الشریعہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں رہے تب تک ان کے ساتھ رہے۔ جب آپ اجمیر شریف چھوڑ کے آ رہے تھے تو 40 طلباء جو حضرت صدر الشریعہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے وہ بھی اجمیر سے بریلی شریف آ گئے الحمدللہ۔ اور ان میں وہ جو 40 طلباء اجمیر سے آئے تھے ان میں قاضی شمس الدین احمد بھی تھے۔
دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے آپ نے فراغت حاصل کی، یعنی ابتدائی تعلیم صدر الشریعہ کے ساتھ آپ نے حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر میں حضرت دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں آپ نے حاصل کی، صدر الشریعہ چھوڑ کر کے آ گئے تو آپ کے ساتھ 40 طلبہ، 40 میں حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ پھر بقیہ تعلیم آپ منظر اسلام بریلی شریف میں حاصل کر کے فراغت حاصل کی۔ درس کا آغاز کیسے ہوا دیکھیے، مفتی قاضی شمس الدین احمد نے فراغت کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں درس دینا شروع کیا، جہاں سے پڑھے وہیں تعلیم دینا شروع کی، یہ ایک بڑی شان ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ نے وہیں تعلیم دینا شروع کیا، جامعہ نعیمیہ مراد آباد، مدرسہ منظر حق ٹانڈا ضلع فیض آباد، مدرسہ حنفیہ جونپور میں آپ نے درس دیا۔ آخری مدرسے میں صدر المدرسین رہے، اس کے بعد جامعہ رضویہ حمیدیہ بنارس میں مسند صدارت پر فائز ہوئے اور علوم و حکمت، تفسیر و حدیث اور فقہ کا خصوصی درس دیا۔ اکابر علماء میں باعتبار علم و فضل قاضی شمس الدین احمد کا مقام بہت بلند ہے۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت مفتی قاضی شمس الدین احمد 10 برس کی سال میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے مرید ہوئے، 10 سال کی عمر میں مرید ہوئے، اور شہزادہ امام احمد رضا مفتی اعظم ہند علامہ شاہ مصطفیٰ رضا نوری نے تمام سلاسل کی خلافت و اجازت آپ کو عطا فرمائی۔ مزید برآں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی قدس سرہ نے بھی آپ کو اجازت سے نوازا۔ غور کیجئے کہ خلافت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے بھی خلیفہ ہیں، مفتی اعظم ہند کے بھی خلیفہ ہیں، اور حجت الاسلام کے بھی آپ خلیفہ ہیں الحمدللہ۔ حضرت قاضی شمس الدین احمد کا بچپن دیگر بچوں سے الگ تھلگ تھا۔ شروع سے محنت و عرق ریزی کے آپ عادی تھے، پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے اور نہایت ہی ذوق و شوق سے حصول علم کیا کرتے تھے۔ دل میں بلند حوصلہ، پختہ ارادہ اور عزم و ہمت رکھتے تھے۔ کئی بار قاضی شمس الدین احمد نے بطور تحدیث نعمت فرمایا کہ عالم نکتہ داں ہونے کی خبر جد محترم نے ہی دے دی تھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہیے مولانا عالم نکتہ داں، یعنی آپ کے دادا جان پہلے ہی سے آپ کو عالم نکتہ دان کہتے تھے۔ سادگی مزاج آپ تھے۔ آج کی دنیا میں جس تصنع اور تکلف کی افراط و تفرید ہے، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، کوئی ایک شعبہ بھی اس سے خالی نہیں، مگر شمس العلماء قاضی شمس الدین احمد نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے دامن کو تصنع اور تکلف کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ آپ سادگی پسند تھے، مزاج بہت سادہ تھا، اور تو لباس بھی سادہ آپ پہنتے تھے، مگر قاضی شمس الدین احمد کی اس سادگی میں بھی ایک عجیب طرح کی کشش اور جاذبیت ہوتی تھی، دلکشی ہوتی تھی۔ کس کی؟ علم و فن، ادب و حکمت کی پیشانی الحمدللہ، اور جوڑی جس پر معرفت و حکمت کی گہری چھاپ تھی۔ آنکھیں چھوٹی مگر تفکرات کی دنیا میں وسیع، جو فکر و تدبر کے آنچل کے سامنے میں اٹھی اور نکات عجیبہ، دقائق لطیفہ کے جہان تازہ تلاش کر لیتی تھی۔ جسم نہایت لاغر و دبلا تھا، مگر علمی کشش اور فنی رعب و دبدبہ کا آپ پیکر تھے۔ آپ کے مطالعے کا انداز دیکھیے، مفتی قاضی شمس الدین احمد کا مطالعہ کتب بھی جداگانہ تھا۔ جب مطالعہ فرماتے تو پینسل یا قلم پاس ہوتا تھا۔ اخبارات، جرائد، درسی کتابوں، اردو ڈائجسٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کسی جگہ کوئی اہم عبارت مل جاتی تو آپ اسے اپنی بیاض میں، آپ اپنی ڈائری میں نقل فرما لیتے تھے۔ قاضی شمس الدین احمد کا یہ انداز تھا، تا عمر باقی رہا۔ قطرہ قطرہ دریا میں شہد کے مطابق وہ بیاض اچھی خاصی زخیم ہو گئی، جو کشکول جعفری کے نام سے ان کے شاگردوں کے درمیان مشہور ہے۔ یقیناً وہ کشکول حقیقت و معلومات اور حقائق و معارف کا خزانہ ہے۔ آپ کا علم و فضل دیکھیے، حضرت شمس العلماء مفتی قاضی شمس الدین احمد کو علم کے ہر میدان میں دسترس یعنی مہارت حاصل تھی۔ فقہ ہو یا حدیث، منطق ہو یا فلسفہ، علم کلام ہو یا اصول فقہ، تاریخ ہو یا تنقید، تفسیر ہو یا علم تفسیر، ہر فن میں آپ سیر حاصل گفتگو فرماتے تھے اور معلومات کا دریا بہاتے۔ جس طرف آپ کی نگاہ اٹھتی مضامین کا تانتا بن جاتا اور وہ الفاظ و عبارت کا روپ دھار لیتے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فصاحت و بلاغت کے سانچے میں ڈھل جاتے، اور قاضی شمس الدین احمد کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ الفاظ نہیں ہوتے بلکہ پھول ہوتے،
اپنے ہوئے عنبری سے ہر طالب علم کی مشام جاں کو معطر کرتے. حدیث اس انداز سے آپ پڑھاتے کہ امام بخاری و مسلم کی یاد تازہ ہو جاتی. اسماء الرجال پر گفتگو فرماتے تو راویوں کے حالات زندگی، ان کی علمی کمالات، طرز معاشرت اس طرح واضح فرماتے کہ تہذیب التہذیب کا جلوہ نگاہوں میں بھر جاتا. فقہ پر لب کشا ہوتے، تحقیقات و تدقیقات کا جلوہ رنگین دکھاتے، ائمہ کے اختلافات پر ہر ایک کی سندیں اور مسائل کی ترجیحات بڑے اچھوتے انداز میں آپ بیان فرماتے. فقہی جزیات مفتی قاضی شمس الدین احمد کی نگاہوں میں روشن تھی. آپ تنقیدی مزاج کے تھے. آپ کے تنقیدی نظریہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ مفتی شمس الدین احمد کی کیسی ذہانت و فطانت تھی، اللہ اللہ. جرأت و بے باکی آپ کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی. ہر کسی کے سامنے اس کی غلطیوں کی نشاندہی فرما دیا کرتے تھے. تنقید آپ کی اچھی تھی اور برملا تنقید کیا کرتے تھے. کلام کے تجزیہ اور تجزیہ پر آپ کو عبور حاصل تھا. ہر کسی کی اور ہر قسم کی بات تسلیم کرنے کے عادی نہ تھے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ سعدی شیرازی کا یہ قول ہر چیئے گفتی دلیل شیار، یہ آپ پر صادق آتا ہے. بار بار دہرایا کرتے اور جب دلیل سامنے آتی تو اس کی مقدمات کو پرکھتے، اس کے بعد کسی کو تسلیم کرنے کی باری آتی. اس اعتبار سے قاضی شمس الدین احمد کا تنقیدی شعور بلند و بالا معیاری تھا. آپ کی تنقید میں تعمیر زیادہ ہوتی، اس میں کہیں کہیں ظفر و کہیں آپ طنز و مزاح سے کام لیتے، جس سے تنقید کا رنگ و روغن دوبالا ہو جاتا اور سامعین کے لیے لطف اور مزہ بھی آتا. امام احمد رضا سے آپ کا تعلق بہت مضبوط تھا. مفتی قاضی شمس الدین احمد علیہ رحمہ کے اس تنقیدی صلاحیت کے باوجود آپ کے نگاہ میں ایک ایسی شخصیت تھی جنہیں آپ تنقید سے الگ تلگ تصور کرتے تھے، اور وہ ذات تھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی. آپ امام احمد رضا کے متعلق بار بار فرمایا کرتے کہ میں اعلیٰ حضرت کو آنکھ بند کر کے جانتا ہوں. الحمدللہ قاضی شمس الدین علیہ رحمہ فرماتے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ میں اعلیٰ حضرت کو آنکھ بند کر کے جانتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے جو مسائل کی تحقیق و تنقیح کی بالکل صحیح کی اور اس میں چون چرا کوئی گنجائش نہیں ہے. غور کیجئے، جو تنقیدی مزاج کے ہوں اور وہ تنقیدی مزاج کے عظیم شخصیت ہوں، حضرت شمس العلماء قاضی شمس الدین جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کے سامنے ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے تحقیقات اعلیٰ حضرت کو درست مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق پیش کیا ہے، وہ ایسی تحقیق ہے اور ایسی وہ تحقیق ہے کہ جس میں کوئی اور گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. الحمدللہ غور کیجئے کہ اتنے بڑے تنقید کے مالک ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر ایسے آنکھ بند کر کے آپ اس کو درست مانتے تھے. الحمدللہ یہ اپنی محبت کا ایک طریقہ کار ہے. آپ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کا بے حد احترام کرتے تھے. قاضی شمس الدین علیہ رحمہ مفتی اعظم ہند کا بہت احترام کرتے. اس مرکز علم و فن کی یادگار میں علمی گفتگو فرماتے، لب کشا ہوتے تو ادب و احترام کے دائرے میں، اور ادب و احترام کا یہ عالم ہوتا کہ کہیں ادب سے بات کرنے میں جھجکتے اور کہیں رکتے. یہ تھا کمال ادب مرشد اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. حضرت مفتی قاضی شمس الدین احمد تا حیات رشد و ہدایت کا پیغام دیتے رہے اور اپنی یادوں کے نقوش چھوڑے، جن میں آپ نے کچھ تصانیف بھی ہیں. قانون شریعت ہے، قواعد النظر ہے، قواعد الاعراب ہے، کشکول جعفری ہے. آپ کے چند مشہور تلامذہ کا بھی نام سن لیتے ہیں. قاضی شمس الدین احمد کے شاگردوں میں کثیر تعداد میں جو اب علمی درسگاہوں میں بیٹھ کر ان سے حاصل کیے ہوئے جواہر ریزوں کو دیکھ رہے ہیں اور صحیح غلط اور فن کو آباد کر رہے ہیں، چند تلامذہ کے اسماء گرامی آپ کے درج ذیل ہیں. مولانا مفتی محمد اعظم رضوی ٹانڈوی، شیخ الحدیث، دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف. مولانا شمس الدین صدیقی رضوی، صدر المدرسین، مسعود العلوم چھوٹی تکیہ بہرائچ. مولانا حسام الدین احمد ہشام، صاحبزادہ و جانشین جونپور. مولانا شمشاد حسین رضوی بھاگلپوری. انتقال پرملال کے تعلق سے لکھا ہے کہ یکم محرم الحرام
1410 ہجری کی وہ صبح کس قدر دل خراش اور روح فرسا ہوگی، جس میں قاضی شمس الدین احمد کی جان آفری کے جوار رحمت میں گہری اور ابدی نیند سو گئی اور جام وصال محبوب حقیقی نوش فرمایا۔ وقت وصال سینہ مبارک پر حضرت امام غزالی قدس سرہ کی معرکۃ الآراء تصنیف کیمیاء سعادت کھلی رکھی تھی، اور وہ بھی موت کا باب تھا۔ غور کیجئے، جب آپ کا انتقال ہوا تو کیمیاء سعادت میں موت کا باب جو تھا وہ آپ مطالعہ فرما رہے تھے، اور اسی حالت میں اسی کتاب کو اسے کھلی ہوئی سینے میں رکھے تھے، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ غور کیجئے کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے حضرت شمس العلماء مفتی قاضی شمس الدین جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم ان کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔